أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے منہاج السوی سے سلسلہ احادیث مبارکہ شروع کیا ہے، تو منہاج السوی کا پہلا باب الایمان والاسلام والاحسان، ایمان، اسلام اور احسان کے متعلق جو باب ہے پہلا ہے وہ شروع ہم نے کیا تھا۔ اس میں سے فصل فی الایمان ہم نے شروع کی، اس کو آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اس میں سے 3 احادیث مبارکہ رہتی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں بیان کروں گا۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی فضول خرچی کرنے سے رکا رہا، پس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عداوت رکھی اور اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی فضول خرچی کرنے سے رکا رہا، پس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ آگے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے افیر نامی دراز گوشت پر سوار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے وہ اسے عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں یہ خوشخبری لوگوں تک نہ پہنچا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انہیں یہ خوشخبری مت دو کہ پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں گے اور عمل میں کوتاہی کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جب کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو مخاطب کیا اور ہر مرتبہ حضرت معاذ نے یہی الفاظ دہرائے۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سچے دل سے اس بات کی شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اس بات سے لوگوں کو مطلع نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر تم انہیں یہ بات بتا دو گے تو وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں گے اور عمل میں کوتاہی کریں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث اپنے انتقال کے وقت بیان کی تاکہ حدیث بیان نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار نہ ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔